بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آسمہ شیرازی آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اپنے اس اہم ولاگ کے ساتھ جو کہ میں کر رہی ہوں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہے وہ امریکہ کے حوالے سے کافی اہم خبریں پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی چل رہی ہیں، جس میں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا امریکہ کا دورہ بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں بلکہ جو امریکہ اور پاکستان کے ساتھ تعاون اور رابطے کے معاملات ہیں اس کے اندر بھی کافی اہم ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سامنے دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں، وہ واشنگٹن کے دورے پہ آئیں گے، اور یہاں پہ بھی ایک احتجاج پاکستان تحریک انصاف نے پلان کیا ہے۔ اس کے پیچھے ظاہر ہے جو مقاصد ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں اور اس کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور جو احتجاج کے حوالے سے ہے، اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کیا پلان کر رہی ہے اور کیا باتیں کر رہی ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کے اندر جو ہے بجٹ ہے وہ پیش کیا گیا ہے، جو کہ 17,000 ارب کا بجٹ، ایک بڑا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ اس بجٹ کے اندر بہت ساری جو چیزیں وہ دیکھنے کو ملی ہیں، ایک ملا جلا قسم کا یہ بجٹ تھا، جس میں کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے جو ریونیو یا ٹیکس کلیکشن ہے، جو کہ خاص کر کے اشرافیہ سے اور تاجر طبقے سے اور تنخواہ دار طبقے کے علاوہ جو طبقات ہیں ان سے ٹیکس کا جو ہدف ہے وہ حاصل کرنا، ایک پچھلے سال کے معاملے کے اوپر بھی اور آئندہ سال کے لیے بھی ایک بہت اہم چیلنج ہے، اور اس محاذ پہ حکومت کو کوئی بہت خاطر خواہ کامیابی بلکہ ناکامی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے جو دفاع کا بجٹ ہے وہ بھی تقریباً 20% جو ہے وہ بڑھا ہے، اور اس کے پیچھے بھی یہ وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے اوپر ہندوستان نے جو حملے کیے ہیں، اب اس کے بعد جو ہے اس کی ایک باقاعدہ جو ہے وہ بڑا ہوا پاکستان کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ ضروری ہے۔ جو اہم چیزیں ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے ٹیکس کی جو سلیبس ہیں وہ کم کی گئی ہیں، تنخواہ دار طبقے کے لیے ایک تھوڑا بہت یعنی آٹے میں نمک کے برابر یہ ریلیف بہرحال دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے مطلب کچھ اچھی چیزیں ہوئی ہیں، کچھ بری چیزیں ہیں۔ جو اچھی چیزیں اس میں ایک تو تنخواہ دار طبقے کی یعنی کہ جو سیلریڈ کلاس ہے، جو کہ گورنمنٹ ملازمین ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، ان کی تنخواہوں میں معمولی اضافہ ہوا ہے، لیکن بہرحال اضافہ ہوا ہے، 10% اضافہ ہوا ہے، اور پینشنرز جو ہیں ان کی 7% اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے جو دیگر معاملات ہیں، مثلاً یہ کہ پیٹرولیم لیویز میں اضافہ ہوا ہے جس سے مہنگائی بڑھے گی۔ اسی طرح سے جو افراط زر ہے یعنی مہنگائی کی شرح ہے وہ 7% بڑھنے کی توقع کی جا رہی ہے، امید کی جا رہی ہے اس سال میں، جو کہ ایک ظاہر ہے اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کے لیے مجموعی طور پر، لیکن اوورآل دیکھا جائے تو پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ تھوڑی قدریں بڑھی ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ قدرے بہتر ہوئی ہے، اس کے اشاریے، اس کے اعداد و شمار، مختلف جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو ریٹنگز دیتی ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتر مواقع جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ جو بہت پریشان کن بات ہے وہ میرے لیے اور میرے جیسے بہت سارے پاکستانیوں کے لیے جن کا ظاہر دیہات سے تعلق بھی ہے اور وہ سوچتے بھی ہیں، وہ ہے کسان کا جو اس کے لیے جو مشکلات ہیں اور اس کی جو پریشانیاں ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے۔ جو زرعی اجناس ہے اس میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے، جو کہ بہت الارمنگ ہے۔ یہ بالکل خطرناک صورتحال ہے پاکستان کے کسان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، کیونکہ زراعت آپ کی جو معیشت ہے اس کی بیک بون ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اگر وہ بہتر نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ مشکلات ہوں گی۔ اور اگر دیکھا جائے تو پنجاب کی حکومت بہت سارے کام کر رہی ہے، بہت ساری چیزیں کر رہی ہے، جس میں لیپ ٹاپس بھی ہیں، باقی ہیں، ٹھیک ہے وہ کرتے رہے، کاسمیٹک قسم کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں جس میں صفائی، اور جو مین شہر ہیں خاص کر کے جو پنجاب کے سینٹرل پنجاب کے شہر ہیں ان کے اندر وہ بھی چلے، اچھی بات ہے، ہو رہی ہے، لیکن جو اصل کام ہے کرنے کا وہ پاکستان کے کسان کی فلاح اور بہبود ہے۔ ان کو کس طرح سے آپ نے، ٹھیک ہے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ سبسڈیز مت دیں، آپ بہت ساری مراد جو ہے کسان کے لیے نہ دیں کیونکہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان کے جو کسان ہیں ان کو آپ سبسڈائز کریں ان کی بہت ساری چیزوں کو، جس طرح کہ ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پورے ہندوستان کو
1.25 ارب کی آبادی کو صرف وہاں کا پنجاب جو ہے وہ کما کے دیتا ہے اور زرعی اجناس میں دیتا ہے، تو کیوں پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا، اور کیوں پنجاب حکومت کی پرائرٹیز جو ہیں وہ ترجیحات جو ہیں وہ کسان سے متعلق نہیں ہیں؟ تو میں خیال ہے یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہ سوال نہیں ہے، یہ تنقید ہے۔ یہ بے تحاشا جو پروگرامز شروع کیے ہیں بالکل ہوں، اپنی جگہ پہ کریں، مگر اگر پاکستان کا کسان خوشحال نہیں ہے، پاکستان کی زراعت بہتر نہیں ہے، پاکستان کی تمام اہم اجناس کے اندر کمی واقع ہوئی ہے، جو کہ بہت ہی پریشان کن بات ہے۔ اب آتے ہیں جو انسداد دہشت گردی کے شعبے میں پاکستان نے قابل اعتماد کام کیا ہے، اس کے اوپر آتے ہیں، اور وہ ہے امریکی سینٹ کام جو ہیں چیف ہیں، امریکی افواج کے جو چیف ہیں، انہوں نے کل ایک کانگریس کی کمیٹی تھی جو کہ افغانستان سے متعلق اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف جو معاملات ہیں اس کے اوپر بریفنگ دے رہی تھی۔ اس بریفنگ کے اندر انہوں نے سینٹ کام کے جو چیف ہیں جنرل مائیکل کوریلا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان سے امریکی انخلا کے موقع پر جو دہشت گرد گرفتار کیا گیا تھا اس کے لیے جنرل عاصم منیر صاحب نے ان کو فون کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے سب سے پہلے یعنی آپ کو فون کیا اور یہ کہا ہے کہ ان کو بتایا کہ انہوں نے جعفر، وہ جو دہشت گرد جس نے کابل ایئرپورٹ پہ حملہ کیا تھا، وہ انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، اور میں آپ کے حوالے ان کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ صدر ٹرمپ کو بھی بتا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بات جو ہے وہ سیکرٹری دفاع کو بھی بتا دیں۔ یعنی جنرل عاصم منیر کی جو گفتگو ہے وہ جنرل مائیکل کوریلا جو ہیں انہوں نے کل جو آرمڈ سروسز کمیٹی تھی جو کہ واشنگٹن کی ہاؤس کمیٹی ہے واشنگٹن میں، اس کو انہوں نے بریفنگ دیتے ہوئے جو ہے وہ یہ باتیں کی، اور بہت اہم باتیں کی۔ یہ جو بریفنگ تھی یہ مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ کے حوالے سے تھی، اور افریقہ میں جو فوجی حکومت کی قومی سلامتی کے چیلنجز سے متعلق جو عملی اقدامات ہیں اس کے حوالے سے یہ بریفنگ جو ہے اس کو منعقد کیا گیا تھا، اور اس کی سماعت کے دوران جو ہے وہ افغانستان اور پاکستان کی جو سرحدی علاقہ ہے پاکستان اور افغانستان کا، اس کے اوپر بھی جو تھا وہ سوالات جو تھے ان کے جوابات وہ دے رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ جو جعفر نامی جو دہشت گرد پکڑا گیا تھا جو کہ امریکہ کو مطلوب تھا، اس پہ جنرل عاصم منیر کی ان کے ساتھ جو گفتگو تھی وہ انہوں نے بتائی۔ اچھا، یہ جو گفتگو ہے یہ بہت اہم ہے جو جنرل مائیکل کوریلا نے کی، اس سے آپ کو پاکستان اور امریکہ کے جو آنے والے دنوں کے حالات اور واقعات ہیں اور ان کے جو آپس کے معاملات ہیں وہ آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک بھونچال آیا ہوا ہے، بلکہ پاکستان میں نہیں بلکہ واشنگٹن کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی جو پاکستانی بستے ہیں یہاں پہ ان کی ایک بڑی تعداد نہیں بلکہ ان کی ایک بہت مختصر سی تعداد جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جنرل عاصم منیر کا جو یہاں کا دورہ ہے اس کو جو ہے وہ سبوتاج کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ جنرل عاصم منیر یہاں پہ جو 250ویں تقریبات ہیں ان کی امریکہ کی آزادی کی، اس میں خصوصی طور پر جو ہے وہ مدعو کیے گئے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو اور پاکستان کی جو آرمی ہے، پاکستان کی جو ملٹری ہے اور پاکستان کے ساتھ جو ان کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، ہمیشہ سے پاکستان کے اور امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات ہی رہے ہیں، ان کو وہ کس نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کا جو مستقبل کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ کتنا اہم ہے۔ یہی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ کن معاملات کے اوپر ابھی فوکس کر رہا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں ان کو فوکس کرنا ہے۔ تو جنرل مائیکل کوریلا جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان کو انسداد دہشت گردی جو ہے اس کے شعبے میں ایک شاندار اور قابل اعتماد پارٹنر ملا ہے، یعنی پارٹنر ہے پاکستان کے لیے، اور وہ پاکستان ہے، اور یہ انہوں نے کل اپنی بریفنگ کے اندر یہ انہوں نے بتایا۔ کیوں بتایا یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو انٹیلیجنس تھی پاکستان کے ساتھ ان کے تبادلے کے تحت جو ہے وہ داعش اور خراسان کے خلاف جو ہیں وہ کارروائیاں شروع کی گئی تھیں، درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، اور داعش اور خراسان کے کم از کم 5 اہم ارکان کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے انہوں نے کیا ہے، یعنی پاکستان نے کیا ہے۔ جنرل مائیکل کوریلا جو ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ہماری فراہم کردہ محدود انٹیلیجنس کے باوجود اپنے دستیاب وسائل سے داعش خراسان کے خلاف مؤثر کارروائیاں کر رہا ہے، اور اس کارروائیوں کا اثر بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے لیے اور پاکستان اور امریکہ کے لیے آنے والے دنوں میں جو پاکستان افغانستان کے اوپر داعش کی جو پریزنس ہے اور جو خراسان یعنی جس کو کہ داعش بھی کہا جاتا ہے، داعش خراسان بھی کہا جاتا ہے،
ان کا جو قلع قمع کرنا بہت اہم ہے، اور اس صورت میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جو کہ ان کو امداد دے سکتا ہے، پاکستان جو ہے وہ مدد فراہم کر سکتا ہے، پاکستان جو ہے وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کر سکتا ہے، اور ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ، اور شاید ہم نے آپ کو پہلے بتایا بھی ہے کہ جو ہندوستان کے ساتھ کارروائی ہوئی تھی ڈرونز کے حوالے سے جو معاملات تھے، اس کے علاوہ بھی جو پاکستان کے افغانستان بارڈر ہے، افغانستان کا جو پاکستان کا یعنی مغربی بارڈر ہے، وہاں پہ بھی پاکستان کے پاس جو کیپیبلٹیز ہیں وہ انٹیلیجنس کے بنیاد کے اوپر ہوں یا وہ کارروائی کے بنیاد کے اوپر ہوں، وہ بہت عمدہ ہیں، بہت اہم ہیں، اور اس سلسلے میں اور یہ ہم صرف باتوں کے حوالے سے نہیں کہہ رہے، ظاہر ہے کہ ہم تنقید بھی کرتے ہیں پاکستان کی بہت ساری پالیسیز جو پاکستان کی ماضی میں رہی ہیں، لیکن یہ باقاعدہ ٹیکنالوجی کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی ایک اہم معاملات اب جو ہے وہ دیکھنے کو ملے ہیں، جس پہ پوری دنیا بھروسہ کرے۔ اسی لیے جنرل کوریلا نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ واحد ملک ہے جو کہ محدود وسائل ہماری ان کی طرف سے محدود انٹیلیجنس دی جاتی ہے، لیکن پاکستان اپنے محدود وسائل کے باوجود بہترین کامیابیاں جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر بھی یہ جو پاکستان کی مغربی سرحد ہے اس پہ امریکہ اور پاکستان کا تعاون جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے گا۔ یہ بھی ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے۔ اور پھر انہوں نے جو کمیٹی کو بتایا اس میں انہوں نے کہا کہ 2024 کے آغاز سے اب تک پاکستان کے مغربی علاقوں میں 1000 سے زائد دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں، جس میں سے 700 سیکیورٹی اہلکار اور شہری ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 2500 سے زائد زخمی ہوئے۔ یہ انہوں نے خود جو ہے یہ انفارمیشن جو ہے وہ جنرل کوریلا نے وہ دی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان قابل اعتماد شراکت دار ہے، یعنی کہ پاکستان کے ساتھ ان کی جو ایک ریپو ہے وہ اس حد تک قابل اعتماد ہے، ٹرسٹ وردی ہے کہ وہ آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو صدر ٹرمپ نے جو اپنا پہلا خطاب کیا تھا وہ انہوں نے پاکستان کو وہ واحد ملک تھا جس کی انہوں نے تعریف کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ہے اس نے 2021 کے کابل ایئرپورٹ کے اوپر جو حملہ آور دہشت گرد تھا اس کو پاکستان نے ہینڈ اوور کیا، اور یہ اس کو انہوں نے سیلیبریٹ کرتے ہوئے پاکستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جو اور بہت ساری باتیں انہوں نے اپنی کمیٹی بریفنگ کے اندر کی ہیں، مگر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ جو خراسان داعش خراسان ہے ان کے اوپر بات کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تفصیل سے انہوں نے اس کے اوپر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ داعش خراسان شاید دنیا بھر میں بیرونی حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والا سب سے سرگرم گروہ ہے جس میں امریکہ پر حملے بھی شامل ہیں، یعنی کہ امریکہ بہت سنجیدگی کے ساتھ داعش خراسان کو دیکھتا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کا قلع قمع کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر ان کو کام کرنا پڑے گا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ساری معاملات ہیں اس کے اوپر پاکستان کی تعریف کرنی ہو یا جعفر یعنی شریف اللہ جو کہ پکڑا گیا تھا دہشت گرد، اس کے حوالے سے کرنا ہو، یا پاکستان کی جو محدود انٹیلیجنس کے باوجود جو استعداد ہے اس سے نمٹنے کی، یہ جو جنرل مائیکل کوریلا ہے ان کی گفتگو کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو مستقبل کی جو پیش بندی ہے وہ نظر آئے گی کہ پاکستان اور جو امریکہ ہے وہ کس حد تک اس معاملے کو سے نمٹنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بھی اس وقت جو ہے بہت بڑا خطرہ ہے جو داعش خراسان کی صورت میں پاکستان کو بھی لاحق ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو مختلف جو خیبر پختونخوا میں دھماکے ہوئے اس کے اندر داعش خراسان کی انوالومنٹ جو ہے وہ بھی بہت اہم نظر آتی ہے، جس میں بہت سارے جو مذہبی لیڈرز تھے، جس میں سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے جو ہیں حامد الحق حقانی، اس کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں ان پہ حملے ہیں وہ بھی ایک بہت ہی اہم ایلیمنٹ ہے، اور پاکستان کو بھی ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے یعنی امریکہ اور پاکستان کا ایک مشترکہ یہاں پہ ایک ونڈو نظر آتی ہے جس کے اندر وہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات برابر رکھنے ہیں، یعنی دلچسپ بات یہ اس میں جو اینگلنگ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بھارت اور پاکستان کو ایک جیسے معاملات کے اوپر انہوں نے دیکھا ہے، پرکھا ہے۔
آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں ایف پاک کی جو ٹرمینالوجی تھی وہ استعمال کی جاتی تھی، یعنی پاکستان کو افغانستان کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھا جاتا تھا. اب پاکستان کو انڈو پاک ایک مرتبہ پھر ایک طویل عرصے کے بعد جو ہے وہ انڈو پاک کی جو ایک ٹرمینالوجی ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے. جو مختلف یہاں واشنگٹن کے اندر، امریکہ کے اندر جو مختلف ان کے گروپس ہیں یا مختلف ان کے جو سرکاری اہلکار ہیں وہ وہاں پہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان ہیں انہوں نے بھی حال ہی میں کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے. جو پرسوں ان کا سٹیٹمنٹ آیا، کل ان کا جو آیا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی صدر ٹرمپ کشمیر کے معاملے کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے اندر بہت دلچسپی رکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے، ایک اہم کامیابی ہے. اگر پاکستان یہ منوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے اور تھرڈ پارٹی میڈیشن کے ذریعے سے حل کیا جائے، تو پاکستان کی جو حیثیت ہے، اس میں جو تبدیلی آئی ہے وہ بلا شبہ پاکستان کے جو سیکیورٹی اور سلامتی کے ادارے ہیں ان کی طرف سے جو اہم کامیابیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے آئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 10 مئی کے بعد پاکستان کی پوزیشن تبدیل ہوئی ہے یہ اس کی وجہ سے آئی ہے کہ پاکستان کو ہندوستان کے برابر اس وقت امریکہ کے اندر دیکھا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل عاصم منیر کا یہاں کا جو امریکہ کا جو دورہ ہے وہ بہت اہم ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سینٹ کام چیف جس کے بارے میں ان کے ایک جو ٹرول ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے جو ٹویٹ بھی کیا ہے کہ یہ ان کے پرانے دوست ہیں اور پرسنل دوست ہیں، یہ سارا بالکل اگر ایسا ہے تو یہ تو پاکستان کے لیے ایک بڑے کامیابی کی بات ہے کہ اس لیول کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے معترف بھی ہیں، پاکستان اور جنرل عاصم منیر کے وہ اگر دوست بھی ہیں، تو یہ تو ایک پاکستان کی کامیابی ہے. اس کو پاکستان نے اپنے فائدے کے لیے کیسے بدلنا ہے یہ بہرحال ایک بہت اہم چیلنج ہوگا. اور ابھی جو جنرل عاصم منیر کو یہاں پہ بلایا، واشنگٹن میں جو بلایا گیا ہے، اس بہت اہم یہ دعوت ہے. اور اس موقع کے اوپر ظاہر ہے کہ جو بات ہوگی وہ کشمیر کے حوالے سے بھی ہوگی، پانی کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اسٹریٹجک لیول کے اوپر جو ڈائلاگ ہوگا اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو پاکستان کا دفاع ہے اس کے حوالے سے اور امریکہ کے ساتھ تعاون کے حوالے سے جو بات چیت ہے وہ ہو سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس کو اچیو کیسے کرتا ہے، یہ بہت اہم جاننا ہوگا. یہ دورہ جو ہے اسی لیے بہت ساری جگہوں کے اوپر بہت جو فیلڈ مارشل کا دورہ ہے اس کو کریٹیکلی بھی دیکھا جا رہا ہے، اس کو بہت اہمیت سے بھی دیکھا جا رہا ہے. اور خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اس موقع کے اوپر جو ایک احتجاج کی کال دی گئی ہے وہ بھی بہت اہم ہے دیکھنا کہ وہ اس کو کیوں اس طرح سے پورٹرے کر رہے ہیں. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگ بھی ہوں جو پاکستان دشمن ہیں لیکن وہ اس احتجاج کے اندر وہ شامل ہوں، جس کو کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو ڈسون کر رہی ہے، جس میں بیرسٹر گوہر بھی ہیں. لیکن جو یہاں کے لوگ ہیں ان کے وہ اس معاملے کے اوپر احتجاج میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں. اس کا ان کو شاید کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یقیناً کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اور اگر یہ فائدہ ہونا ہوتا تو شاید کچھ دن پہلے ہو جاتا، لیکن لگتا ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی اس کا فائدہ ہوگا. اس کے باوجود جو جنرل عاصم منیر کے خلاف ان کی ایک کیمپین ہے وہ نہ تو تھم رہی ہے نہ وہ تھمنے کا نام لے رہی ہے. یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ انہوں نے یہ دیا ہے کہ اب ہم احتجاج کریں گے اور ابھی ہمیں یہ مت سمجھا جائے کہ ہم ہتھیاروں کے بغیر آئیں گے. پہلے ہم نے گولی کھا لی لیکن اب ہم ہتھیار لے کے آئیں گے. علیمہ خان صاحبہ اس موقع پر ان کے ساتھ موجود تھیں. علیمہ خان صاحبہ نے لقمہ دیا کہ ہم اسلام آباد آنے کی کوئی کال ہم خان صاحب نے نہیں دی ہے، لیکن ان کا لقمہ جو تھا وہ درگزر کیا گیا. اور علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر ہتھیار لے آنے کی، پہلے انہوں نے کفن باندھنے کی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ کال دی تھی لانگ مارچ کی، اس دفعہ انہوں نے ہتھیار لانے کی دھمکی دے دی ہے. اور یہ دھمکی جو ہے اس کو بالکل لائٹلی نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ ماضی میں بھی جو دھمکیاں پاکستان تحریک انصاف دیتی رہی ہے وہ اس کے اوپر عملی طور پر کام کرتی ہوئی بھی دکھائی دی ہے. اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہتھیار لانے کی دھمکی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنجیدگی سے اس کے اوپر جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ اس کے اوپر عمل درآمد کی پالیسی یا منصوبہ بندی جو ہے وہ بھی کر رہے ہوں گے. اب آپ مجھے بتائیے کہ پوری دنیا کے اندر کون سا ایسا ملک ہے
جس کے اندر جب لوگ احتجاج کے لیے آئیں تو وہ کہیں کہ ہم ہتھیار لے کے آئیں گے، یا ہم کفن باندھ کے آئیں گے، یا یہ کہ ہم جلا دیں گے، گھیراؤ کر لیں گے، ہم جو ہے وہ معاملات کو اس طرح سے یعنی پرتشدد قسم کی کال دیں گے. یہ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے کبھی نہیں کیا، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف یہ کر رہی ہے، بار بار کر رہی ہے. اور ان کی جو لیڈرشپ ہے، جو اہم لیڈرشپ ہے، وہ بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ہتھیار لے کے آنے کی دھمکی دے رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ کل کو کچھ بھی ہوگا تو اس کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہوگی، کیونکہ کوئی ریاست یہ تو برداشت نہیں کر سکتی کہ ان کے ایک صوبہ جو ہے وہ ہتھیار اٹھانے کی بات کرے. ابھی وہ اسلام آباد آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اس کی ابھی تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ اسلام آباد کی کال نہیں دی، پھر وہ ہتھیار اٹھانے کی کہاں بات کر رہے ہیں. ان کی کیا پالیسی ہے، ان کی کیا لیڈرشپ ہے، اور وہ کیا اپنے تمام لوگوں کو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت اس موقع پر ایک جگہ پہ ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح کا احتجاج کیا جائے کہ ہتھیار اٹھائے جائے. اور یہ ہتھیار کس لیے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی رہائی چاہیے. اور رہائی کیوں چاہیے؟ کیونکہ ان کے اوپر مقدمات ہیں، اور مقدمات عدالتوں کے اندر ہیں، اور عدالتیں جو ہیں وہ ان کو بقول پاکستان تحریک انصاف کے ان کو ریلیف دینے کو تیار نہیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کر رہی ہے. تو یہ ایک ڈیسپریشن ہے، لیکن اس کا سراسر نقصان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو ہوگا. ایک سیاسی جماعت کبھی ہتھیار اٹھانے کی بات نہیں کرتی ہے. ایک سیاسی جماعت ڈائلاگ کی بات کرتی ہے، نیگوسیشنز کی بات کرتی ہے، بات چیت کی بات کرتی ہے، سیاسی حل کی بات کرتی ہے. لیکن ہتھیار اٹھانا، جلسے اس طرح کے لانگ مارچ کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ ان کے ساتھ اس طرح سے کیوں ہوتا ہے، پھر مظلوم بن جانا، میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی، ایک سیاسی جماعت کی پالیسی نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر ضرور سوچنا چاہیے. پہلے بھی ان کے سارے احتجاج ناکام ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ پہلے ہوتے رہے ہیں، تو اب تو صورتحال بالکل ہی بدل گئی ہے. اب تو جو ان کی نفرت ہے وہ اس طرح سے بک نہیں رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کو ضرور ان معاملات پہ دیکھنا ہوگا. یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں، کچھ معاملات. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.